بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین۔ سورہ انعام کی آیت ہے اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آج آپ کو دو ایسے پیغمبروں کی کہانی سنائی جائے گی جو آپس میں باپ بیٹا تھے اور جن کو ان کی قوم نے باری باری شہید کر دیا تھا۔ باپ سے پہلے بیٹے کو ایسے شہید کیا گیا تھا کہ زمین و آسمان نے ان کی شہادت پر گریہ زاری کی تھی، اور باپ کو بڑھاپے میں آرے سے کاٹا گیا تھا۔ آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیسے رزق کماتے تھے اور انہوں نے کون سی ایسی دعا کی جو بظاہر مشکل نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ان کو نعمت سے نوازا۔ وہ اللہ کے شکر گزار اور اس پر توکل رکھنے والے پیغمبر تھے۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری بھی ادا کی اور اسے خوب نبھایا۔ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جن کی بشارت فرشتوں نے ان کے والد کو خود دی تھی۔ وہ نیک نفس اور خدا سے بے حد ڈرنے والے پیغمبر تھے جو اللہ کی یاد اور خوف میں بے حد آنسو بہایا کرتے تھے، اور جن کو حق کی بات کہنے پر بہت بڑی سزا دی گئی تھی۔ باپ بیٹے کی کہانی نہایت ایمان افروز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ تقوی انبیاء کی صفت ہے اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتاب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 تا 41، سورہ انعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 90 تک آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے جس سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 6۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ مسند احمد۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے تھے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے تھے، اور میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے۔ القرآن۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنہ بنت کافود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں ہر وقت اللہ کے حضور دستے دعا بلند کیے رکھتے تھے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی یہی منت مانی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت اور خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار بھی تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح سے کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی،
اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ مسلم البخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں ان کی اہلیہ کی سگی بہن ہے، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنے خالہ کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے تالا لگا دیتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھیں۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوے دیکھے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل دے سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار لیا اور رب کے حضور دعا مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کبھی کسی کو نہیں دیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مابعوث فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم کرتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تفسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرما گئے، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ ناظرین، ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاقی سے ان کی قوم نے شہید کر ڈالا، اور اللہ کے شکر گزار بندے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا۔ جب وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 19 سورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، بے شک ہم نے تم کو بشارت دی ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ ناظرین، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے لیے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو۔ چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار، زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے۔ انہوں نے نہ شادی کی اور نہ ہی ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت جنگلوں اور بیابانوں میں گزرتا تھا، اور ان پر خدا کی خشیت اس درجے پر تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اور وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، جو کہ یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تمام مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ اس سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی۔ وہ جلد از جلد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اسی اسنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی۔
جس میں ہیروڈیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کر کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین ہو گیا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کٹوا کر منگوا لیا۔ محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کے نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ اور ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے۔ البتہ بعض جگہ پر آسمان و زمین کے گریہ کرنے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں شخصیات کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آسمان و زمین نے فقط دو شخصیات کے لیے گریہ کیا ہے، اور وہ یحییٰ بن زکریا اور حسین ابن علی ہیں۔ ناظرین، علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پر آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان میں ہوا اور اس جگہ پر 70 انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے۔ ناظرین، اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تقویٰ جو انبیاء کی صفت ہے وہ کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا خوف تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے تقویٰ کی وصیت فرمائی ہے۔ تقویٰ ہی کل قیامت کے دن نجات دلانے والی کشتی ہے۔ تقویٰ مومنین کے لیے بہترین لباس اور بہترین زاد راہ ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں، جو راستے کو روشن کرتی ہے اور اس کی بدولت گمراہ بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقویٰ عموماً 3 امور سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، احکام الہی پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور مکروہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، شک و شبے والے امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کرنا، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی شخص اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جائز چیزیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔